بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ٹیپو سلطان میسور کا شعر، اور اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو جو لوگ بھی میری ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ٹیپو سلطان، جس کی ایک بہت مشہور قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان، جو کہ جسے میسور کا شیر بھی کہتے ہیں، ایک ایسا شخص جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف سب سے بڑی دیوار بنا، ایک ایسا حکمران جسے میسور کا شیر کہا گیا، ایک ایسا انسان جو موت سے نہیں ڈرتا تھا بلکہ کہتا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ جو کہ ٹیپو سلطان کی یہ کہانی ہے، جو صرف ایک حکمران ہی نہیں بلکہ ایک بصیرت رکھنے والا لیڈر بھی تھا۔ ٹیپو سلطان، جس کی ابتدائی زندگی اور اقتدار سنبھالنا، ٹیپو سلطان جس کا اصل نام فتح علی تھا، جو کہ 20 نومبر 1751 کو دیوانہ صاحب میں پیدا ہوئے تھے، وہ بلی کرناٹک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان حیدر علی ایک طاقتور فوجی لیڈر تھے جو بچپن میں میسور کے سلطان بنے۔ ٹیپو نے بچپن سے ہی تعلیم اور فوجی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کا ذہن تیز تھا اور جنگی حکمت عملیوں میں مہارت رکھتے تھے، جو ان کے والد کی مہمات کے دوران ٹیپو سلطان جو اپنے والد کے ساتھ کئی جنگوں میں، جو کہ 1782 میں لڑی، شامل ہو چکے تھے، اور جو بھی جنگیں لڑی گئیں اس کے اندر ٹیپو سلطان اپنے والد کے ساتھ کئی جنگوں کے اندر شریک تھے، جس کی وجہ سے ان کی فوجی حکمت عملی اور جنگی مہارت میں مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ جن جنگوں میں وہ شامل ہوئے، جن میں برطانویوں اور مرہٹوں کے خلاف لڑائیاں بھی شامل تھی۔ جب حیدر علی کا انتقال ہوا تو 1782 میں ٹیپو سلطان نے میسور کی سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ اس وقت ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تھا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ٹیپو سلطان کی فوجی حکمت عملی اور برطانوی فوجیوں کے خلاف جنگیں، یا برٹش انڈیا کے خلاف جنگیں، یا برٹش امپائر کے خلاف جنگیں۔ ٹیپو سلطان نے فوجی جدت پر خاص توجہ دی۔ انہوں نے فرانس سے تعلقات مضبوط کیے اور جدید ہتھیار اور توپ خانے اپنی فوج کے لیے حاصل کیے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کی نفسیاتی جنگ اور گوریلا حکمت عملی تھی۔ انہوں نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف 4 اینگلو میسور جنگیں لڑیں۔ پہلی اینگلو میسور جنگ، جو کہ 1778 سے 1779 تک، حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے مل کر برطانیہ اور مرہٹوں کو شکست دی۔ برطانیہ کو مجبور ہو کر معاہدہ مدراس پر دستخط کرنے پڑے۔ 1780 سے 1784 دوسری اینگلو میسور جنگ۔ اس جنگ میں ٹیپو نے برطانوی جنرل بیلی کو شکست دی اور معاہدہ مینگلور پر دستخط کیے گئے، جس میں برطانیہ کو ٹیپو کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جبکہ تیسری اینگلو میسور جنگ، جو کہ 1790 سے 1792 برطانیہ، مرہٹوں اور جنگ نظام حیدرآباد کے ساتھ مل کر ٹیپو پر حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان کو شکست کے بعد معاہدہ سرنگا پٹنم پر دستخط کرنا پڑے، جس میں انہیں آدھی میسور کی زمین کھونی پڑی۔ 1799 یہ جنگ چوتھی اینگلو میسور جنگ ٹیپو سلطان کی آخری جنگ تھی۔ برطانیہ نے لارڈ ویلزلی کی قیادت میں میسور پر حملہ کیا اور سرنگا پٹنم کے قلعے پر قبضہ کر لیا، اور اس جنگ میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت اور میراث۔ 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان سرنگا پٹنم کے قلعے میں اپنی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا آخری جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنی زمین کا غدار نہیں بنوں گا، میں آخری دم تک لڑوں گا۔ اور ان کا ایک یہ مشہور قول بھی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک دور اندیش حکمران بھی تھے۔ انہوں نے جدید راکٹ توپ خانے متعارف کروائے، جنہیں بعد میں نیپولین کے انجینئروں نے بھی مطالعہ کیا۔ معاشی اصلاحات کی، جن میں ریشم اور تجارتی صنعت کو فروغ دیا۔ اپنی سلطنت میں ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھا، اور فائنل رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج بھی ٹیپو سلطان کی کہانی ہر اس شخص کو متاثر کرتی ہے جو اپنی سرزمین اور آزادی سے محبت کرتا ہے۔ ان کا نام صرف ایک تاریخی شخصیت کے طور پر نہیں بلکہ ایک آزادی پسند لیڈر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ برطانوی مورخ کرنل ویلزلی نے کہا تھا کہ اگر بھارت میں سبھی حکمران ٹیپو کی طرح ہوتے تو شاید ہم کبھی بھی بھارت پر قبضہ نہیں کر سکتے، جو آج کا موجودہ ہندوستان ہے۔ تو یہ جو ٹیپو سلطان ہے، یہ ان کا ایک تاریخ میں ایک بہت ہی مرکزی کردار رہا ہے، اور ٹیپو سلطان نے
برطانیہ کو اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو عبرتناک شکست دی، لیکن جو مشہور جو غدار ہیں جس میں میر جعفر اور میر صادق شامل تھے، ان کی انگریزوں کے ساتھ ملی بھگت کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو آخرکار شکست ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔